ہو رہی تھی فلسطین اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو ہے اسرائیلی دہشت گردی اپنے عروج کو پہنچ گئی، یہاں تک کہ کثیر المنزلہ عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس سے سینکڑوں لوگوں کی ہلاکت ہو رہی ہے، ایمبولینسز کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے اور معصوم بچوں کو اس بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے کہ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اس حوالے سے مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، اور اقوام عالم کو کوئی اتنی بے حسی اور بے بسی کا شکار ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں غزہ فلسطین میں، لیکن کوئی ان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں۔ میاں وحید صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں بہت کشیدہ ہو چکی ہے، خوراک ناکافی ہے اس وقت، اور پھر عالمی امداد پہنچانے کا بھی وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کا اس حوالے سے خاموشی اور مسلسل خاموشی جو ہے یہ ایک المیہ ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں جی۔ اس وقت ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے غذا کا، ان کی ادویات کا، ان کی ضروریات زندگی کا انتہائی ان کے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو خوراک پہنچانی چاہیے۔ اور ہمارا جو OIC ہے اور وہ تو اس وقت بالکل سویا ہوا ہے اور اس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آج ایک محمد بن قاسم کی ہمیں شاید OIC کے لیے بھی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہمیں خدارہ ان کو ہوش کے ناخن کرنے چاہیے، اور UN کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے۔ آج تمام کے تمام ممالک جو اس طرح سے پس رہے ممالک ہیں، وہ UN سے ان کا اعتماد اٹھ رہا ہے اور OIC سے بھی ان کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اور مسلمانوں کو آج جگانے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل جو ہے ہم ان سے بچ جائیں گے، ہم اگر درمیانی کوئی بات کریں گے، وہ اسرائیل سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ اسرائیل تمام کے تمام مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ دہشت گرد ملک ہے، اس کو دہشت گرد قرار دینا چاہیے۔ یورپ میں یہ آواز پھیل رہی ہے اور مسلمان ممالک کے اندر بھی ان کو چاہیے کہ یہ اس پہ کام کریں۔ جی ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر مشتاق صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں انتہائی کشیدہ ہے اور قابو سے باہر ہے، لیکن ہم بالکل خاموش ہے، اقوام عالم میں کوئی کسی قسم کی بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، اور خاص طور پہ عالم اسلام OIC تو بنی اسی لیے تھی، لیکن سوائے بیان بازی کے وہ بھی اب اس لیول کے نہیں ہیں، تو عملی طور پہ کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ تو آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح عالم اسلام کو پھر جگایا جائے اور غزہ اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بند کیا جائے؟ الوی صاحب، وہ گریک میں ایک ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں ڈونٹ لک فار دی پلیس ویئر یو فیل ڈاؤن، لک فار دی پلیس فرام ویئر یو سلپ۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ آپ اس جگہ کو مت ڈھونڈیں، اس جگہ کو مت تلاش کریں جہاں پہ آپ گرے تھے، اس جگہ کو تلاش کریں جہاں سے آپ سلپ ہوئے تھے۔ یہ تو آج ہم گرے ہوئے ہیں، ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سلپ ہم کہاں سے ہوئے تھے۔ میرے ایک اس لفظ سے مجھے یقین ہے آپ سب کو بھی، پورے پینلسٹ کو بھی، پوری پاکستانی قوم کو ایک ایک لمحہ تاریخ کا یاد آ جائے گا پچھلے جو 30-40 سال سے، جس میں مسلمانوں نے اور عرب کے مسلمانوں نے اور ایشیا کے مسلمانوں نے گزارا ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کچھ ایک دن کا، پھر میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں، یہ ایک دن کا واقعہ سر نہیں ہے، یہ ایک پوری پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے ایک کنٹینیوسلی ایک پالیسی اڈاپٹ کی کہ اس نے ایک گریٹر اسرائیل کی طرف جانا ہے، اور اس نے اپنی سرحدیں جو ہیں وہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اوریجنل الٹیمیٹ جو جیوز کی، جو یہودیوں کی سلطنت ہے، وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ پولیٹیکلی کام کر رہے ہیں، ملٹریلی کام کر رہے ہیں، گلوبلی کام کر رہے ہیں، فائنینشلی کام کر رہے ہیں، پوری دنیا پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اور سب سے پہلا انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے سراؤنڈنگ میں جتنے مسلمان تھے، مسلمان ممالک تھے، ایک ایک کر کے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ لیبیا کو دیکھ لیں، افریقن میں لیبیا کو دیکھ لیں، جو ہے جو ان کا نیبر ہے ایجپٹ ہے، وہ تقریباً ایک نان فنکشنل قسم کا کوآپریٹو ہو چکا ہوا ہے۔ عراق حالات کیا ہیں، سیریا کے کیا ہیں، ایران کو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو پیچھے ابراہم اکارڈ ہوا ہے اس کے اندر جو 2-3 ہمارے بڑے کلوز مسلمان ملک ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ افغانستان کے ساتھ کیا کیا ہے، پاکستان کو کیسے وہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے تحت ہے۔ میں اسی لیے ایک لفظ میں نے پہلے انڈین کنٹیکسٹ میں استعمال کیا تھا کہ اگر کوئی پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ وہ انڈیا کی اپیزمنٹ کر کے انڈیا کے ساتھ کوئی
اپنے لیے کوئی سپیس کریٹ کر لے گا، یہ بالکل غلط فہمی ہے، اسے ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے۔ یہی چیز میں اب مسلمان بھائیوں کو، جو ہمارے عرب مسلمان بھائی ہیں، میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، اور میں اپنی حکومت کو چاہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی راہ عمل دیں، کم از کم بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں ضرور مدد کرنی چاہیے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر جی بریگیڈیئر صاحب آتے ہیں دوبارہ پھر آپ کی طرف، دوبارہ پھر آپ سے ویوز لیں گے اس کے اوپر۔ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں، بچہ جانتا ہے کہ وہاں پہ بہت ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، خوراک کی بھی کمی ہے اور باہر سے کوئی امداد بھی نہیں جا رہی، تو ایسے حالات میں اسلامی ممالک کا خاموش رہنا، کوئی مدد نہ کرنا، یہ کس طرح کی بے انصافی ہو رہی ہے؟ علوی صاحب، یہ اعانت مجرمانہ ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے اعانت مجرمانہ۔ صحیح، یہ مسلمان ممالک اعانت مجرمانہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی طرف سے یہ بالواسطہ اعانت کی جا رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے ممالک ہیں مسلمان ممالک، اگر یہ اپنا صرف اتنا ہی کریں کہ اپنے وزرائے دفاع کا اور اپنی آرمی چیف کے صرف اجلاس ہی بلا لیں جی، تو اس سے ایک بڑا فرق، ایک میسج جاتا ہے۔ ابھی جو ہمارے ہاں علماء کرام نے ایک فتویٰ دیا کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 75 کے مطابق ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ صحیح، کل 26 تاریخ کو ایک ہڑتال کی بھی اپیل کی گئی اور تاجر تنظیموں نے خود اس ہڑتال کی اپیل کی تاکہ ہم کم از کم اگر ایک دن شٹر ڈاؤن کر کے اپنے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ تو کرنا چاہیے کہ ہم یہ بتائیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو ان کے لیے آواز بلند کریں، ان کا خوراک پہنچائیں۔ الخدمت کی صورت میں ایک بڑا ہے اور حکومت پاکستان اور الخدمت مل کے یہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا تعاون ہے باہمی طور پہ، لیکن یہ کہ یہ بہت کم ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسرائیل نے راستے بند کر دیے ہیں، جہاں سے بارڈر سے وہ جاتے ہیں، وہ ٹرک جاتے ہیں، وہ وہاں سے جو سامان جاتا ہے وہ بند ہیں اس میں، اور مظلوموں کے کیمپوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، رمضان میں ہوتی رہی ہے، عیدین پہ ہوتی رہی ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، روزانہ 100 بچہ، یعنی یہ جنگ بندی کے بعد کا ہے کہ روزانہ 100 بچہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حالات بہت مختوش ہیں وہاں پہ، تو اس لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سب کو اپنے طور پہ جو جس درجے میں کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ انبیاء و پیغمبروں کی زمین ہے اور یہ سرزمین ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے تاریخی اہمیت کی حامل ہے، تو ایسے حالات میں اگر مسلمان کسی خطے میں اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوں تو دیگر ممالک میں جو مقیم مسلمان ہیں ان کے اوپر کیا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے جائیں؟ یہ قرآنی حوالہ بھی کو دیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو بتائیں کہ واقعی ہمیں مسلمانوں کو جہاد کے لیے اب نکلنا چاہیے، کیا ایسا وہاں پہ وقت آ چکا ہے؟ جی ہم سب جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا جو بنیادی تعریف اور تعارف کروایا وہ یہ ہے کہ یہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ جیسے جسم کے ایک حصے کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، جیسے گھر کے اندر موجود ایک اینٹ خستہ ہوتی ہے تو وہ پورے گھر کے لیے پریشانی کا اور اس کی کمزوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ امت تو اس انداز میں تیار کی گئی تھی کہ اس نے دنیا بھر کی ساری مخلوقات جو ہیں ان کے دکھ درد سمیٹنے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو چرانے تھے اور ان کو ایک خوشحال زندگی کی نوید اور پیغام دینا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ یہ امت اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ ہونے والے اس اعلانیہ جبر اور استبداد کا ایک جو ماحول اور ایک فضا ہے اس کے اندر سوائے لفظی مذمت کرنے کے سے آگے ایک قدم بڑھ کے جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ براہ راست جیسے جہاں حکمرانوں کی یہ ذمہ داری کا حصہ ہے کہ وہ عملی طور پر کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں جس سے ہمارے ان فلسطینی بہن بھائیوں کو
کو یہ خبر پہنچے کہ وہ جس عظیم الشان کام کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی میں سمجھتا ہوں وہ جو اولین دفاعی مورچہ اس کی حیثیت میں وہاں کھڑے ہیں، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ نیو ورلڈ آرڈر کی کیپیسٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر وہ جو ایک قوم ایک نظریہ ان کی اس خبیثانہ فکر کے آگے سب سے بڑا بند بن سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ مسلمان ہیں، اور وہ مسلمانوں کو دنیا بھر سے ختم کرنے، ان کی قوت کو جو ہے وہ منتشر کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی کے تحت کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اس پس منظر میں یہ سوچئے کہ وہ بچے جو وہ والدین جو وہ بزرگ جو اپنی اولادوں کو اس فرنٹ لائن جو ہے نا ڈیفنس کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے بچے پیش کر کے گویا ان کا وہ جو ایک خبیثانہ قسم کا ایک ایجنڈا ہے اس کو روکنے میں مددگار ہو سکتے ہیں، ہمیں عملی طور پر اس کے اندر صرف اس لفظی مذمت سے ایک درجہ آگے جاتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفرادی درجے پہ بھی بہت سارا ایسا کام ہے جو کیا جا سکتا ہے اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ مثلا جس وقت ہم حکومتوں کو تو پابند نہیں کر سکتے کہ جی وہ ہر قیمت جائیں اور جا کے جو ہے نا ان عملی طور پر ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن جس وقت میں اور آپ گروسری سٹور کے اوپر جاتے ہیں اپنی ضروریات زندگی جو ہے ان کو اکٹھا کرنے کا ایک اہتمام کرتے ہیں، تو کیا اس وقت بھی ہمارا کسی مصلحت نے ہاتھ روک رکھا ہوتا ہے کہ ہم ان کا وہ جو معاملہ ہے جو اقتصادی طور پر اصل جس پرندے کے اندر ان کی جان موجود ہے، اقتصادیات والا وہ جو پرندہ ہے، کیا اس کی گردن ہم نہیں دبوچ سکتے ہیں؟ کیا اس کے متبادل جو پروڈکٹ ہیں شاید کسی درجے پہ ان سے ذرا کوالٹی میں کم ہوں گے، صلاحیت میں کم ہوں گے، افادیت میں کم ہوں گے، لیکن کیا میرا اور آپ کا یہ تصور قائم نہیں ہوتا اس وقت کہ جب ہم یہ ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ جو ہیں جب ان کو استعمال کرنے کے لیے اپنی ٹوکری میں ڈالتے ہیں تو گویا ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور ان کے بچوں کے خون کے لیے ایک جو ہے نا ساز و سامان فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انفرادی درجے پہ بھی کام ہونا چاہیے اور اجتماعی درجے پہ حکومتوں کی سطح پر اس پہ بات ہونا چاہیے، کرنا چاہیے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ میاں وحید صاحب جس طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب نے کہ صرف بیانات سے تو کام نہیں چلے گا، عملی طور پہ اگر ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے تو کم از کم ان کی جو مصنوعات ہیں جس سے ان کا کاروبار چلتا ہے، تو عوامی سطح پہ آپ یہ اس جذبے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عوام ابھی اس طرح کی جو یہودی لیبل کی پروڈکٹ ہیں ان کو نہ خریدنے کی طرف جو ایک مہم ہے اس میں کتنا حصہ لے رہے ہیں؟ جی بلا شبہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا میرے پیش رو اور تمام جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے جو فرمایا وہ بالکل ٹھیک فرمایا ہے، اور میں ان کے اس بات کے ساتھ بڑا حامی ہوں کہ ہمیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہو بھی رہا ہے، اور لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے ظاہری بات ہے اس میں بڑی ابھی گنجائش باقی ہے، وہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے، اور ایک گورنمنٹ کی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی ہمیں ایک موومنٹ بنانی چاہیے اس کو، اور اس طرح سے لوگوں کو کے اندر اویئرنیس ایک کریٹ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ شعور ہو کہ ہم نے یہ ان کی پروڈکٹ ہے، ان کو ہم نے نہیں خریدنا۔ ایک غریب ایک عام آدمی سے کامن مین سے لے کر اور ایک امیر آدمی تک ہمیں ان کی گاڑیوں کا ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آسان جو ہے راستہ ہمارے پاس جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ایک ایمانی بھی ہمارا اور ہر طرح سے ہمارے وہ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کو کے اوپر اگر کوئی کسی مصیبت آتی ہے اور ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور ایک مسلمان اگر وہ اس کے جان بچانے کے لیے اگر ہم کام کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ اس کو ایک عوامی سطح پہ یہ اس کو ایک کمپین کا حصہ بنانا چاہیے۔ صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بریگیڈیئر مشتاق صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں آپ اس کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ آپ نے تو اوورآل ہی بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اوورآل جو کمپین ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے ممالک کے خلاف ہے، تو ہمیں کیا اس کے لیے متحد ہونا ہوگا یا مسلمانوں کو کوئی ایسی پالیسی وضع کرنی ہوگی؟ کس طریقے سے ہم ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ جیسے اب آج آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ سب ایک پیج پہ ہیں بھارت کے خلاف، تو اسی طرح جو عالمی قوتیں ہیں جو اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان کے سامنے بند باندھ سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ہمیں؟ الوی صاحب، جو اقدامات ڈاکٹر صاحب نے کہے ہیں میں بالکل ان کی تائید کرتا ہوں، اور ان پہ شدت آنی چاہیے، لیکن چند ایک تاریخ کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ جو آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے میں اس کو کیسے جھٹلا دوں؟ صحیح۔ فرید پراچا صاحب کی اس کے اوپر نظر ہے، باقی سب بڑے ماشاءاللہ بڑے لرنڈ پینل ہے،
مجھے صرف یہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ چند دن پہلے، اگر غلط ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، میری اطلاع کے مطابق جیوش کانگریس نے ایک اپریسیشن والا ایک ٹویٹ کیا تھا، ایک پریس ریلیز ایشو کیا ہے امریکہ سے، آپ کو یاد ہے؟ جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں کیا انہوں نے کس کی اپریسیشن کی ہے؟ اس نے ہماری اپریسیشن کی ہے. صحیح. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ڈالر کی چیز نہ لو، $2 کی چیز نہ لو، یا ہم یونٹی کر لیں. جی میں گزارش صرف یہ کر لوں کہ جہاں پہ کام ہم نے کرنا تھا وہاں پہ جیوش کانگریس، امریکن جیوش کانگریس ہمارے رویے کی، مسلمانوں کے اجتماعی رویے کی تعریف کر رہی ہے. جی سر بتائیں میں وہاں پہ ریکمنڈیشن آپ کو کیا دوں؟ صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل. انڈیا نے، میری تھوڑی دوسری گزارش سن لیں. جی انڈیا کے 24 جو 26 ہیں 40 ہیں جو اس وقت انوسنٹ شہری شہید جو قتل کیے گئے ہیں، میں اس کو، حکومت پاکستان مذمت کرتی ہے، میں بحیثیت انسان اس کی مذمت کرتا ہوں انوسنٹ لوگوں کو قتل. صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 40 ہیں 50 ہیں جو ان کے قتل ہوئے ہیں یا ان کے جو بھی زخمی ہوئے ہیں، جی انہوں نے اپنا ایک تقریباً رفلی اراؤنڈ 40+25 65 ایئرز پرانا جو معاہدہ انٹرنیشنل انہوں نے اس کو ہیڈ ابیس کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے. جی جی مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا فلسطینیوں کا خون اتنا سستا ہے کہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کی نسل کشی ہو رہی ہے؟ صحیح. ایک چند سال پہلے ایک ابراہم اکارڈ ہوا تھا یہاں اسرائیل. جی بالکل آپ نے ذکر کیا پہلے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یار کسی نے کوشش کی ہے کہ یار میں اس کو ہیلڈ ان بیس ہی کر دوں. صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل آپ کہتے ہیں یو این میں جائیں. جی میں تو کہتا ہوں ہم پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں، میں پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کے رہوں، میں اپنے پہلے ایکشن کو گھر میں دیکھوں کہ میں کیا کرنا ہوں. صحیح. جب میں خود کچھ نہیں کر رہا حضور. جی تو ہم کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے ہے. بالکل جی بالکل. امریکہ سے، سینٹرل یورپ سے لوگ آپ کے آئیں گے، آپ کی مدد کو آئیں گے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، یہ امت کہاں چلی گئی؟ جذبہ ایمانی کہاں چلا گیا؟ صورتحال اتنی مخدوش ہے غزہ میں، لیکن کوئی کسی طرف بھی کوئی ہل جل نہیں ہے، کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ علوی صاحب جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو ابھی تک بڑی حد تک عوام میں امت والا جذبہ موجود ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے پیمانے پر ریلیاں ہوئی ہیں، جماعت اسلامی نے کی ہے، دیگر جماعتوں نے کی ہے، پورے ملک میں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے. عوام جہاں پر کرسچین دنیا کے لوگ بھی، حتیٰ کہ یہودی بھی، اور اس میں طلبہ بھی ہیں جن کو اب ٹرمپ نکال رہا ہے یونیورسٹیوں سے، ان کے ویزے کینسل ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی انسانی ہمدردی کے اندر آواز بلند کی ہے. لیکن یہ بڑی بے حس دنیا ہے جو یعنی جن کو ہم انسانیت کے نام نہاد علمبردار کہتے ہیں، ان کا ماتم ان کا کرنا چاہیے. اب جہاں تک امت ہے، امت میں تو لیکن ہمارے حکمران وہ کردار نہیں ادا کر رہے. میں بحیثیت مجموعی امت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے امت کی بات کی ہے، امت کے حکمران وہ کردار نہیں ادا کر رہے کہ انہیں وہ کرنا چاہیے. اگر وہ مل کے، میں نے جیسے پہلے کہا تھا، صرف اپنا ایک اجلاس ہی بلا رہے ہیں کہ ہم لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کا ہی فرق پڑے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ اس طرح کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جہاں یعنی عالمی عدالت انصاف کے اندر بھی جنوبی افریقہ گیا ہے، کوئی مسلمان ملک نہیں گیا. صحیح. بہرحال ہمیں ہر سطح پہ مسلمان ممالک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور امت کو بھی کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ بھی کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، جو امداد یہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہے، اس کا روٹ ہے یہ واقعی وہاں پہ پہنچ رہی ہے؟ کون سے ادارے ہیں؟ انہوں نے مطمئن کیا ہے اپنے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو اس کے ہیں کہ یہ ہم نے اردن کے راستے سے ہم بھیج رہے ہیں. اسی طرح 1 لاکھ کے قریب افراد وہ ہیں جو اردن میں بھی منتقل ہوئے ہیں اور وہاں بھی منتقل ہوئے ہیں، مصر میں بھی. ان کے باقاعدہ انہوں نے وہاں پر ان کے رہائش کے بندوبست کیے ہیں، ان کے لیے فلیٹ لیے ہیں، ان کے لیے بندوبست کر کے ان کو وہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا آرگنائزڈ کام ہو رہا ہے. صحیح.
جی بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین، یہاں پہ ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے فلسطین غزہ کے حوالے سے. میں اپنے مہمانوں بریگیڈیئر مشتاق احمد صاحب، ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب اور تجزیہ کار میاں وحید صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.